اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ زناکار عورت اور زناکار مرد ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ یہ دونوں عاقل ہوں، بالغ ہوں اور آزاد ہوں، غیر شادی شدہ ہوں یا شادی ہو گئی ہو لیکن ہم بستری نہ ہوئی ہو، تب تو ان کی یہ سزا ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اور اگر وہ عاقل نہیں ہیں یا بالغ نہیں ہیں تو چونکہ وہ شریعت کے مکلف نہیں، اس وجہ سے انہیں یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ اور اگر وہ عاقل ہیں، بالغ ہیں لیکن آزاد نہیں ہیں تب ان کی سزا عادی ہوگی بسبب مملوکیت کے کہ وہ غلام ہیں یا باندی ہے، اس حریت کے نہ ہونے کے بسبب کہ وہ مملوک ہے کسی کے، تو ان کی سزا شریعت نے عادی مقرر کی ہے، انہیں 100 کوڑے نہیں بلکہ 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اگر زناکار عورت اور زناکار مرد یہ دونوں عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، آزاد بھی ہیں، شادی شدہ بھی ہیں اور ان کی ہم بستری بھی ہو گئی ہے، اب اس کے بعد یہ جرم ان سے سرزد ہو جائے تب ان کی سزا رجم ہے، ان کی سزا پھر 100 کوڑے نہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت جو منسوخ التلاوہ ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے، وہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجماع بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بات پر ثابت کر دیا کہ زناکار عورت اور مرد جو شادی شدہ ہو ان کی سزا پھر رجم ہے، ان کو سنسار کرنا ہے۔ اور اس بات میں اہل سنت والجماعت میں سے کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ دوسری بات یہ کہی تھی کہ ان کو سزا دینے میں تمہیں ترس نہیں کھانی چاہیے، تو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی شکل ہی بدل جائے سزا کی یا پھر ان کو کم سزا دی جائے، تو ایسا نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ ان کی سزا کے وقت میں ایمان والوں کی ایک جماعت کا ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ حاضر ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو عبرت ہو جائے گی، اور یہ جو جنہیں سزا مل رہی ہے چونکہ سزا سے مقصود یہ ہے کہ ان کو سبق حاصل ہو جائے، ان کی رسوائی ہو جائے، تو ان کو رسوائی ہو جائے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ایمان والے جو حاضر ہوں وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، تو یہ بھی ان کے حق میں بہتر ہے کہ ایمان والوں کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ آج کی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زناکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر زناکار عورت سے یا مشرکے سے۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زناکار عورت اس سے نکاح نہیں کرتا مگر زناکار مرد یا مشرک کرتا ہے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ بات ایمان والوں کے اوپر حرام کر دی گئی ہے۔ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ زناکار مرد چونکہ جس کی عادت ہو کہ زنا کرتا رہے، بدفعلیاں کرتا رہے اور وہ توبہ بھی نہ کرتا ہو، تو چونکہ اس کی عادت بن گئی ہے، اب وہ اپنے لیے پہلے تو نکاح کی ضرورت نہیں سمجھے گا، نکاح کرے گا نہیں، اور اگر کرنا بھی ہو اس نے تو پھر وہ کسی زناکار عورت کی تلاش کرے گا یا کسی مشرکہ عورت کی تلاش کرے گا، اس لیے کہ الجنس یمیل الی الجنس، ہر جنس اپنے جنس کی طرف میل کھاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ نکاح کے لیے اپنے شریک حیات کو اگر پسند کرنا بھی چاہے، انتخاب کرنا بھی چاہے، تو وہ اس طرح کا انتخاب کرے گا۔ اور زناکار عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر مشرک کرے گا یا پھر زناکار مرد کرے گا، لیکن یہ تب ہے کہ جب ان میں سے ہر ایک نے توبہ نہ کی ہو، توبہ نہیں کی، عادت اسی طرح برقرار ہے، تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ کسی ایمان والے کے لیے یہ جائز بھی نہیں ہے کہ ان سے نکاح کرے۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ایمان والا چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، وہ مشرک سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بھی اللہ پاک نے اپنی مخصوص حکمتوں کے ماتحت یعنی کے سبب اس کو حرام قرار دیا ہے کہ ان کا نکاح جائز نہیں ہے، یہ تو الگ مسئلہ ہے۔
لیکن یہ ہے کہ فطری طور پر کسی آدمی کا دل نہیں چاہے گا کہ ایسی عورت سے میں نکاح کروں، یا ایسی عورت کا بھی دل نہیں چاہے گا کہ وہ ایسے مرد سے نکاح کرے کہ جو اس طرح کی بدفعلیوں اور بد کردار ہو، تو بدکار ہو، تو اس طرح کا انتخاب وہ نہیں کریں گے۔ قرآن پاک کی اسی صورت میں سورۃ النور میں آگے ایک آیت آئے گی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے وحرم ذلک علی المؤمنین، کہ ایمان والوں کے اوپر یہ حرام کر دیا گیا۔ علماء نے اس کی دو باتیں لی ہیں اس سے مقصود۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ زنا اللہ پاک نے ایمان والوں کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزنی الزانی وہو مؤمن، فرمایا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ علماء نے تفصیل لکھی کہ ایمان اسے اٹھ جاتا ہے جب زنا کرتا ہے، پھر جب وہ زنا سے فارغ ہو جاتا ہے، بدکاری کر لیتا ہے، تب وہ ایمان اس کی طرف واپس لوٹ کر آتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان والوں کے اوپر یہ چیز حرام ہے، وہ اس طرح کے کام نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نکاح ایمان والوں کے اوپر حرام ہے، لیکن یہ حرمت اگر وہ پاکیزہ عورت ہیں، یعنی ان کی نکاح زناکار عورت تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس نے اب توبہ کر لی ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ یہ نکاح تو جائز ہوگا، اور اس میں تو کسی کو شک نہیں، توبہ کرنے کے بعد ان سے نکاح کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے اور صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ گار ہے اور ابھی تک وہ اپنی بدکاریوں میں ملوث ہے، اس میں مبتلا ہیں، تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسی عورت سے نکاح نہ کیا جائے، اور عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ ایسے مرد سے نکاح نہ کرے، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر کر لیا تو پھر یہ ہے کہ ان کا نکاح ٹھیک ہو جائے گا، اس میں سارے احکام نکاح کی جتنے ہیں وہ اس پہ جاری ہو جائیں گے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس صرف اتنی بات ہے کہ وہ اس غلط انتخاب کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ اور ایک معنی یہ بھی لیا ہے کہ وہ حرم ذلک علی المؤمنین، کہ جو بالکل پاک سیرت اور پکے مومن ہیں، ان کے اوپر اللہ پاک نے تکوینی طور پر اس بات کو حرام کیا ہے کہ وہ ایسی عورت کی طرف یا ایسی عورت کی رغبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ جس طرح قرآن میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وحرمنا علیہ المراضع من قبل، کہ ہم نے دودھ پلانے والی عورتوں کے دودھ پینے کو ان کے اوپر حرام کر دی، حالانکہ وہ شرعی طور پر حرام نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ تکوینی طور پر اللہ پاک نے ایسا ان کی طبیعت کو بنایا کہ کسی عورت کی دودھ کو قبول ہی نہیں کرتا تھا۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہوگا وحرم ذلک علی المؤمنین، کہ جو ایمان والے ہیں، کامل ایمان والے، ان کے دلوں میں اللہ پاک ایسی عورتوں کے انتخاب، یا جو ایمان والی عورتیں ہیں کامل ایمان والی، ان کے دلوں میں یہ رغبت ہی نہیں پیدا کریں گے اللہ پاک کہ وہ اس طرح کا انتخاب کرے اپنے شریک حیات کا۔ تو یہ آیت ہیں، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں الزانی لا ینکح الا زانیہ، کہ زناکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر زناکار عورت سے، او مشرکۃ، یا مشرکہ سے، والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، اور زناکار عورت نکاح نہیں کرتی مگر زناکار مرد سے یا مشرک سے، وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ بات ایمان والوں کے اوپر حرام کر دی گئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے جتنے احکام ہیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو عفت، پاک دامنی اور نیک سیرتی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔